فتح مکہ شعبان کے مہینہ سن 8 ہجری میں مکہ کے اندر ایک عجیب حادثہ ہوا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر حدیبیہ کے صلح نامہ کے بعد سے نبی اکرم اور قریش مکہ کے ساتھی بن گئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی اور ان کے سردار نوفل بن مغادبہ نے خزاعہ سے بدلہ لینا چاہا۔ قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف یعنی کہ ساتھی بنو بکر کو اس ارادے سے باز رکھتے اور بنو خزاعہ پر جو نبی اکرم کے ساتھی تھے حملہ نہ کرنے دیتے، کیونکہ حدیبیہ میں 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی۔ لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کو ہتھیاروں وغیرہ سے مدد دی اور قریش میں سے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملے میں شرکت کی۔ بنو بکر قریش کے سرداروں کے ساتھ بنو خزاعہ پر جا چڑھے اور اچانک ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنو خزاعہ سو رہے تھے۔ بنو خزاعہ مقابلے سے مجبور ہو کر حرم میں جا چھپے۔ ظالموں نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس کر اس کا تمام گھر بار لوٹ لیا۔ اس شب خون میں بنو خزاعہ کے 20 یا 30 آدمی مارے گئے، جن میں کچھ بیت اللہ کے اندر قتل کیے گئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم اپنی قوم خزاعہ کے کچھ آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ نبی اکرم سے بنو بکر اور قریش کے اس بد عہدی کی شکایت کریں۔ جس رات مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طور پر دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، خزاعہ کے کچھ آدمیوں نے نبی کریم کا نام لے کر فریاد کی کہ اے خاتم النبیین، ہماری مدد کیجیے اور فریاد سنیے، بنی بکر نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اس وقت نبی اکرم ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں وضو کر رہے تھے۔ آپ نے خزاعہ والوں کی یہ فریاد جو مکہ میں کر رہے تھے مدینہ میں سنی اور فوراً جواب میں لبیک لبیک فرمایا۔ حضرت میمونہ نے عرض کیا کہ لبیک آپ نے کس جواب میں فرمایا؟ آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بنو خزاعہ کے لوگوں کی فریاد میرے کانوں تک پہنچی ہے، اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ عجیب تر یہ ہے کہ بنو خزاعہ نے بھی نبی اکرم کی آواز اپنی فریاد کے جواب میں سنی۔ صبح کو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ رات مکہ میں بنو خزاعہ کو بنو بکر اور قریش نے مل کر قتل کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کا گمان ہے کہ قریش بد عہدی کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور عہد کو توڑا ہے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں حکم صادر کرنے والا ہے۔ کئی دنوں کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم خزاعی مدینہ میں پہنچے۔ قریش مکہ کی عہد شکنی اور ظلم کی شکایت کی۔ عمرو بن سالم خزاعی نے ایک نہایت پردرد نظم میں اپنی مظلومی کی داستان سنائی۔ اس نظم کے کچھ شعر یہ ہیں: قریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے اور انہوں نے مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا ہے اور ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی نہ آئے گا، اور وہ ذلیل ہیں اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیرہ میں ہم کو سوتے ہوئے جا لیا۔ آپ نے بنو خزاعہ کے ان لوگوں کو تسلی دی اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کو ضرور پہنچیں گے۔ ان لوگوں کو آپ نے مدینہ سے مکہ کی جانب رخصت فرما دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان مکہ سے صلح کی مدت بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ناکام واپس جائے گا۔ مکہ والوں کو جب اپنے کرتوت کے نتیجے پر غور کرنے کا موقع ملا تو وہ بہت ڈرے ہوئے اور ابو سفیان کو روانہ کیا کہ مدینہ میں جا کر صلح کی شرطوں کو پھر سے قائم کریں۔ ادھر نبی اکرم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اور لڑائی کی تیاری شروع کر دو۔
ساتھ ہی آپ نے جنگ کی اس تیاری کو خفیہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ادھر بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے واپس جا رہے تھے اور ابو سفیان مکہ سے مدینہ کو آ رہے تھے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی وادی تک آئے تھے۔ ابو سفیان کو یہ یقین تھا کہ ابھی تک نبی اکرم کو مکہ کے اس واقعے کی خبر نہ پہنچی ہوگی، اس لیے وہ صلح نامہ کی تجدید جلد سے جلد کرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان مدینہ میں آ کر نبی اکرم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی سے الگ الگ باتیں کرنی چاہییں، مگر کسی نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کو بڑی مایوسی ہوئی۔ آخر حضرت علی نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ اس سے کہا کہ تو بنی کنانہ کا سردار ہے، مسجد نبوی میں خود کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ اعلان کر دے کہ میں صلح کی میعاد کو بڑھاتا اور عہد و اقرار کو مضبوط کیے جاتا ہوں۔ ابو سفیان نے اسی طرح کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کیا اور فوراً مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ میں پہنچا تو قریشی مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا تھا، بھلا معاہدہ کہیں اس طرح کرتے ہیں؟ ابو سفیان کو اس پر بڑی ندامت حاصل ہوئی۔ ابو سفیان کی روانگی کے بعد نبی اکرم نے صحابہ کرام کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس وقت تک خفیہ جنگی تیاریاں تو تمام صحابہ کرام کر ہی رہے تھے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسلامی لشکر کس طرف روانہ ہوگا اور کس قوم یا علاقے پر حملہ کرے گا۔ اس احتیاط سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ قریش کو وقت سے پہلے اس حملے کی خبر نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کو مسلمانوں کے حملہ ہونے کی خبر دینے کے لیے ایک خط کسی عورت کے ہاتھ ان کے پاس روانہ کیا۔ نبی اکرم کو الہام کے ذریعے سے اس کی خبر ہو گئی۔ آپ نے علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام کو روانہ کیا کہ فلاں عورت قریشی مکہ کے نام ایک خط لے جا رہی ہے، اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ انہوں نے روضہ جناح میں پہنچ کر اس کو گرفتار کیا۔ اس کا تمام اسباب و سامان دیکھا، پر خط کا پتہ نہ چلا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم کو غلط خبر ملے، خط ضرور اس کے پاس ہے۔ چنانچہ انہوں نے عورت کو ڈرایا، دھمکایا تو اس نے اپنے جوڑے یعنی سر کے بالوں میں سے خط نکال کر دیا۔ دیکھا تو خط حاطب بن ابی بلتعہ کا تھا۔ عورت اور خط کو نبی اکرم کے پاس لائے۔ حاطب کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ میں میرے عزیز و اقارب ہیں، اسی لیے میں نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دوں اور ان کو خبر دے دوں کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تاکہ اہل مکہ احسان مند ہو کر میرے عزیز و رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ سن کر عمر فاروق نے غصہ ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، حاطب کی غلطی ہے جو معافی کے قابل ہے۔ چنانچہ حاطب کی حرکت بیجا معاف کر دی گئی۔ 11 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش ابو سفیان کے ناکام واپس آنے سے بہت پریشان تھے۔ ان کو مسلمانوں کے ارادے کی کوئی خبر نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں اور ساتھی قبیلوں نے ان کو کوئی خبر دی تھی۔ نبی اکرم مدینہ سے روانہ ہو کر نہایت تیزی سے مکہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب اپنے اہل و عیال اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ نے ان کے اہل و عیال کو تو مدینہ کی طرف بھجوا دیا اور عباس کو اپنے ساتھ لیا۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے قریب وادی مراء الزہران میں پہنچ گیا۔ ابھی تک مکہ والے بے خبر تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلمان اس معاہدے کو توڑنے کی ہم کو کیا سزا دیں گے۔ مراء الزہران میں شام کے وقت لشکر اسلام پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔
رات ہونے پر چرواہوں کے ذریعے سے مکہ میں خبر پہنچی کہ وادی مراء الزہران میں ایک بھاری لشکر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان جانچ پڑتال کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی اس کے ساتھ تھے۔ ادھر نبی اکرم نے عمر فاروق کو ایک فوج کا دستہ دے کر گشت پر بھیج دیا کہ دشمن رات میں حملہ نہ کر سکیں۔ عباس کا دل اپنی قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ پر حملہ کرے گا تو قریش مکہ کا نشان باقی نہ رہے گا۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح اہل مکہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت نبی اکرم کے خچر دلدل نامی پر سوار ہو کر لشکرگاہ سے نکلے اور مکہ کی جانب چلے۔ اسلامی لشکرگاہ میں نبی اکرم کے حکم کے موافق ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے تھے اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ ابو سفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ بدیل بن ورقہ خزائی نے کہا کہ یہ خزاعہ کا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے سن کر حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ خزاعہ کی کیا مجال ہے کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے۔ رات کے اندھیرے میں عباس نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور وہ اسی خیال سے نکلے تھے کہ مکہ کا کوئی با اثر آدمی ملے تو اس کو خطرے سے آگاہ کر کے ترغیب دوں۔ اب مسلمان ہو جانا ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو آواز دی، کہا کہ یہ لشکر محمد کا لشکر ہے اور صبح مکہ پر حملہ ہوگا۔ ابو سفیان کے ہوش اور حواس اڑ گئے اور عباس کے قریب آ کر کہا کہ پھر اب کیا تدبیر کریں؟ عباس نے کہا کہ تم میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں، وہیں تم کو امان مل سکے گی۔ ابو سفیان خچر پر سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ساتھی مکہ کی طرف چلے گئے۔ عباس ابو سفیان کو اپنے پیچھے سوار کیے ہوئے جب اسلامی لشکرگاہ کی طرف لوٹے تو عمر فاروق راستے میں ملے۔ انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور قتل کرنا چاہا، لیکن عباس خچر کو دوڑا کر تیزی سے نکل گئے۔ عمر فاروق پیدل تھے، وہ بھی پیچھے پیچھے تلوار لیے ہوئے آئے۔ عباس نبی اکرم کی خدمت میں پہلے پہنچے، اس کے بعد ہی عمر بھی پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ عباس نے کہا کہ میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں۔ عمر نے پھر اجازت چاہی تو عباس نے کہا کہ عمر، اگر تمہارے خاندان کا کوئی شخص ہوتا تو تم کو اس کے قتل کرنے میں اتنا اصرار نہ ہوتا اور اتنی بے صبری نہ کرتے۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ عباس، مجھ کو تمہارے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی حاصل ہے کہ اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نبی اکرم تمہارے مسلمان ہونے کے خواہش مند تھے۔ ان دونوں حضرات میں اس قسم کی باتیں ہوئیں تو نبی اکرم نے حکم دیا کہ اچھا، ابو سفیان کو ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے، اور پھر عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو تم ہی اپنے خیمے میں رکھو۔ عباس نے ابو سفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا۔ صبح کو ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ عباس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابو سفیان ایک جاہ پسند آدمی ہیں، آپ اس کو کوئی خاص عزت بخشیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا وہ بھی امان میں رہے گا، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راہ میں ملے گا اس سے بھی کوئی روک ٹوک نہ کیا جائے گا۔ ابو سفیان اپنی یہ عزت افزائی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت اسلامی لشکر ہتھیار کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔
ابو سفیان نے وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ دیکھا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہو کر پکارا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم کی خواہش یہی تھی کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ نبی اکرم کو مکہ سے بڑی ہی پریشانیوں کے عالم میں اپنا نکلنا یاد آتا تھا، اور پھر شاہانہ عظمت و لشکر عظیم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتا دیکھتے تھے تو بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ مکہ میں بلا مزاحمت، شوقت و عظمت کے ساتھ داخل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہاں جس قدر بت تھے سب باہر پھینکوا دیے۔ پھر عثمان بن طلحہ کعبہ سے کنجی لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاشت کی نماز ادا کی، پھر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی وہاں گردنیں جھکائے خوف اور شرمساری کے عالم میں آپ کے سامنے مجرمانہ انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم کا تاریخی خطبہ۔ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہے یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے۔ کسی سرسبز درخت کا کاٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو پاؤں سے مسل دیا ہے، مگر مجاورت کعبہ اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش، تم کو اللہ نے جاہلیت کے تکبر اور باپ داداؤں پر فخر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تمام آدمی آدم سے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے قریش کی جماعت، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس سوالیہ جملے کو سن کر قریش یعنی اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے یہ جواب سن کر فرمایا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔